للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا عزیزان مان، آج میں قرآن کریم فرقان میں سورہ کہف کی آیت نمبر 60 سے لے کر 70 تک کی آیت کا ترجمہ تشریح بیان کروں گا۔ اللہ کے دعا دعا کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیت میں ایک مشہور و معروف واقعہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ نے لِفَتَحُ لَأَبْرَاهُ کہ اپنے نوجوان کو میں چلتا رہوں گا، حتیٰ یہاں تک ابلغ مجمع البحرین پہنچوں جہاں دو دریا ملتے ہیں، او امضی حقبا یا گزار دوں گا مدت جب تک میں چلتا رہوں گا وہاں دو دریا ملیں گے، سمندر ملیں گے، دو دریا ملیں گے، میں اس راہ کو تلاش کروں گا۔ اب اس کی پیچھے کی طرف میں تھوڑا جاتا ہوں کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، امام بخاری نے، امام نسائی نے تفسیر بیان فرمایا ہے، کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اپنی قوم میں خطاب فرما رہے تھے تو ایک شخص نے پوچھا اے موسیٰ، آپ سے علم میں کوئی زیادہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں علم میں بہت ہوں۔ تو رب کو یہ بات تھوڑی شاک گزری، تو موسیٰ علیہ السلام یہ بھی فرما سکتے تھے کہ یا موسیٰ میرا رب ہے۔ تو رب نے فرمایا اے موسیٰ، علم والا دیکھنا ہے تو جاؤ علم والا دیکھو، مجمع البحرین پہ ملے گا، جہاں دو دریا ملیں گے وہاں ملے گا علم والا۔ تو آپ نے اپنے وزیر حضرت یوسف بن نون کو ساتھ لیا اور اللہ فرمایا، کہا کہ موسیٰ ایک مچھلی کو بھون لو اور بھون کے اس کو اپنے توشہ دان میں رکھو، ٹوکرے میں رکھو یا توشہ دان میں رکھو، جہاں آ کر یہ زندہ ہو کر چل پڑے وہ تمہاری منزل ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوسف بن نون کو ساتھ لیا، مچھلی کو بھونا اور بھون کر چل پڑے۔ فلما بلغا، جب وہ دونوں پہنچے مجمع بینہما، جہاں ملتے ہیں آپس میں دو دریا، نسیا ہوتاہما، دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو۔ فاتخذ سبیلہ، تو بنا لیا اس نے اپنا راستہ فی البحر سربا، ایسے کر کر وہ مچھلی کودی، ایک سرنگ بن گئی پانی میں۔ دو دریا ملے، بحر فارس اور بحر روم، وہاں ملے اور مچھلی وہ آپ کو تھوڑا چلتے چلتے تھک گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے یوسف، تھک گئے، چلو ریسٹ کرتے ہیں، تھوڑا سوتے ہیں، تھوڑا سستاتے ہیں، تھوڑا آرام کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سو گئے اور ایسے کر کر ایک چٹان پر اس کو توشہ دان کو رکھ دیا، مچھلی کو رکھ دیا۔ یوسف بن نون دیکھ رہے ہیں، ایسے کر کر مچھلی زندہ ہوئی اور وہ چلی گئی، ایسے کر کر راستہ بن گیا۔ اب ہوا یہ بن گیا، لیکن یوسف بن نون کو یاد نہیں رہا بتانا موسیٰ علیہ السلام کو۔ فلما بلغا مجمع بینہما، اور وہ جب دونوں پہنچے جہاں ملتے آپس میں دریا، نسیا ہوتاہما، دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، ایک سرنگ بن گئی۔ فلما جاوزا، پر جب وہ آگے بڑھ گئے، قالا، آپ نے فرمایا لفتاہ، اپنے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے جوان ساتھی سے، آتنا غدانا، لے آؤ ہمارا صبح کا ناشتہ۔ پوری رات چلتے رہے، وہ منزل پیچھے رہ گئی، صبح پورا اب صبح کا ٹائم ہو گیا،
موسیٰ فرمانے لگے یار یوسف کوئی رات چلتے ہو گئی، لاؤ صبح کا ناشتہ کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ لَقِينَا بے شک ہمیں برداشت کرنی پڑے گی من سفرنا اپنے سفر کے ہادہ نصبا اس مشقت کو۔ قال اس ساتھی نے کہا، اب ساتھی نے کہا ارائیت اذ اوینا، آپ نے ملاحظہ فرمایا جب ہم ٹھہرے تھے، کہا کہ اوہو، آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا؟ کہا یوسف کیا نہیں دیکھا میں نے؟ آپ نے نہیں دیکھا؟ الی الصخرۃ کہ چٹان کے بعد، فإنی تو میں نسیت الحوت بھول گیا مچھلی کو، وما انسانیہ انسانیہ کہا کہ اور نہیں فراموش کرنی تھی مجھے وہ چیز، الا الشیطان مگر شیطان نے مجھے بھلا دیا، ان اذکرہ اس کا ذکر کرنا، واتخذ اس نے بنا لیا تھا، سبیلہ وہ راستہ، فی البحر عجبا ایک عجب راستہ بن گیا تھا۔ کون کہنے لگا؟ حضرت یوسف بن نون اب جو عزیز کہنے لگے، کہا وہاں تو بہت عجیب راستہ بن گیا تھا دریا میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذالک ما کنا نبغی، یہی تو ہماری منزل تھی، یہی تو ہماری جستجو تھی، بتایا نہیں، چلو واپس آؤ۔ فرتد علی آثارہما پس دونوں لوٹے اپنے قدموں کو نشان سے واپس، قصصا دیکھتے ہوئے، فوجدا تو پایا انہوں نے، عبدن ایک بندے کو، عبادنا ہمارے بندوں میں، آتینہ رحمتا من عندنا وعلمنہ من لدنا علما، جسے ہم نے عطا فرمائی تھی رحمت اپنی جناب سے، ہم نے سکھایا تھا اسے اپنے پاس سے خاص علم۔ قال کہا لہو اس کو موسیٰ نے، هل اتبعہ میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، الا ان تعلمانی مما علمت رشدا، بشرط کہ آپ سکھائیں مجھے رشد و حلم کا خصوصی علم جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ اب دیکھیں، آپ ڈھونڈتے پہنچے، دیکھا کہ سیدنا خضر علیہ السلام جو ہیں ایک چادر لی ہوئی ہے، چادر کو پیر میں پھنسا کر ایسے کر کے لیٹے ہوئے ہیں، ایسے لیٹے ہوئے ہیں۔ جا کر سلام کیا، جب سلام کیا تو کہا یہ سلام کس نے کیا؟ کہا آپ موسیٰ بنی اسرائیل کی قوم میں، موسیٰ بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ بولا ہاں، میں تفسیر میں پڑھ رہا تھا، حضرت سعید بن زبیر سے روایت ہے، کہا ابن عباس سے جا کے سوال کیا، کہا حضور میں شام میں گیا، وہ نوف شامی ایک عیسائی تھا، یہودی تھا، وہ کہنے لگا، کہا یہ موسیٰ وہ نہیں تھے، موسیٰ نبی نہیں تھے، یہ موسیٰ دوسرے تھے۔ آپ نے کہا واللہ جھوٹ بولتا ہے، وہ موسیٰ نبی تھے۔ اس تفسیر کو جب بیان کیا تو یہود و نصارہ نے جھٹلایا، کہنے لگی، کہا نہیں وہ موسیٰ نہیں، دوسرا موسیٰ تھا۔ کہا کہ نہیں وہی موسیٰ تھے، ہوا یہ تھا کہ ایک دفعہ آپ نے تقریر میں یہ کہہ دیا تھا، کہا کہ اللہ علم، میرے پاس علم بہت فرمایا، اے موسیٰ علم والے اور بھی ہیں جنہوں نے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ اب دیکھا جا کر، کہا سیدنا خضر علیہ السلام جو ہے آرام فرما رہے ہیں، جا کر سلام کیا، جب سلام کا یہ سلام جب کس نے کیا؟ کہا موسیٰ بنی اسرائیل سے آئے ہیں جی۔ کہا اس بندے نے کہا، سیدنا خضر علیہ السلام کہنے لگے، انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میری بات پر صبر نہیں کریں گے، میں جو کام کروں گا، میں جو بات کروں گا اس پر آپ صبر نہیں کریں گے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، وہ صبر کیسے کر سکتے تھے اس بات پر کہ جس کی آپ کو پوری طرح خبر نہیں تھی۔
قال ستجدون انشاءاللہ، آپ نے فرمایا آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا صابرا صبر کرنے والا، ولا عاصی اللہ کا امرا، میں نافرمانی نہیں کروں گا آپ کے کسی حکم کی۔ قال، اس بندے نے کہا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، فَلَا تَسْأَلْنِي، تو مجھ سے پوچھئے نہیں، مجھ سے سوال نہیں کرنا عن شيء کے بارے میں، حتیٰ یہاں تک احدث لک منہ ذکرا، میں خود آپ سے اس کا ذکر کروں گا۔ آپ مجھ سے سوال نہ کرنا، فلا تسألنی، آپ مجھ سے سوال نہ کرنا عن شيء کس چیز کے بارے میں، حتیٰ احدث لک منہ ذکرا، میں خود اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیک